بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تعمیر پاکستان کے پروگرام میں میں آپ کا میزبان عمران زبیر حاضر خدمت ہوں. ناظرین، گزشتہ 2 پروگرام ہمارے ایک ٹاپک کے اوپر چل رہے ہیں جو ہے تصوف. اس پر ہم مختلف آسان اور سادہ کویسچن بناتے ہیں تاکہ عام فہم لوگوں کو یا سادہ لوگ انسانوں کو یہ پوائنٹ سمجھ آ سکتے. اس پر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر یوسف شاہد صاحب، جو ایک ڈیٹیل میں اس پر بات کر چکے ہیں. ناظرین، آج جو تصوف کے اوپر ہم نے باتیں کرنی ہیں ان کا انسانی زندگی پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ کیسے سامنے آتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، بڑا سمپل سا کویسچن ہے. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمارے 2 پروگراموں میں یہ تصوف کے اوپر بات کی. عام انسان پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ تصوف بیسیکلی جو ہے نا وہ عام آدمی سے اس طرح ریلیٹڈ ہے کہ جو دین کی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ جو اس کا رشتہ اس طرح سے ہو کہ وہ جو دین کے احکامات ہیں اس کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرے. لیکن اس کے لیے انسانی خواہشات اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اس توجہ کو یا اس تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں. تو یہ سمجھنے کہ تصوف ایک ایسی کوشش ہے جس میں اس تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کیونکہ اس کے پاس بہت علم نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو اتنی ڈیٹیل سے سمجھ نہیں سکتا، تو تصوف صرف ایک فلاسفی سے بڑھ کر اس کے ڈیفرنٹ اس کے جو ہیں وہ سٹیجز ہیں، اس کو ذکر ہے، اس میں مختلف مقامات پہ اس کی توجہ ہے، اس کی طرف مختلف چیزیں ہیں جس سے ایک عام آدمی کو، ایک سادہ دل آدمی کو، ایک سیدھے آدمی کو دین کے ساتھ وابستگی اور اس کی محبت میں اضافہ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہمارا دین بھی تو یہی چیزیں بتاتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ غلط کام نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کسی کا اتصال نہیں ہونا چاہیے. اس میں پھر تصوف کو ہم کیسے جوڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، تصوف یہ کرتا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کی، جسے ہم کہتے ہیں نا خشوع و خضوع، جیسے نماز پڑھنی ہے، نماز عبادت کا حصہ ہے، دین کہتا ہے نماز کا اہتمام کرو. قرآن اس کا میں مطلب وہ پہلے ساری پریکٹس کرے تصوف کی؟ نہیں، میں اس کے بتا رہا ہوں کہ اس کا کیا افیکٹ، اس کے یعنی کچھ اس کا جو مثبت سائڈ ہے وہ ہمیں دیکھیں. اہتمام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی توجہ کے ساتھ کھڑے ہوں، پاک صاف ہوں، اور جس طرح جسم پاک صاف ہے اس طرح آپ کا ذہن اور دل بھی پاک صاف ہو، اور آپ خدا کی طرف توجہ کر کے آپ جو الفاظ منہ سے کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ سکیں. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لیکن عام آدمی جو ہے وہ زندگی کے معاملات میں اتنا الجھا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات اس توجہ کو نہیں حاصل کر پاتا. بلکہ اصل بات یہ دیکھا گیا ہے کہ نماز میں ساری دنیا کے خیالات اور چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کو ایک طریقہ اس میں اسلام میں اس پہ کہا گیا احسان کا طریقہ کہ آپ اپنی توجہ جو ہے خدا کی طرف رکھو. لیکن تصوف سمجھنے ایک ایکسٹینشن ہے. اس کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ بنیادی، لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ ہمدرد لوگوں نے سوچا کہ یہ توجہ ہم کیسے حاصل کریں. تو اس کے لیے انہوں نے توجہ کے لیے کچھ ایسے سسٹم، کچھ ایسی چیزیں لے لیں جس سے انسان جو ہے وہ دنیاوی رشتوں سے کمزور ہو جائے اور خدا کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے مضبوط ہوتا جائے. تصوف میں عام طور پہ یہ رشتہ محبت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے عام آدمی جو ہے اس کا تعلق دین سے رکھنے کے لیے اسلامی تصوف کی خاص طور پہ جسے ہم صوفیزم اور اس کا کہتے ہیں، وہاں جو ہے یہ رشتہ باندھنے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے دیکھیں مختلف طرح کی نا ہمیں چیلنجز کا سامنا تھا. جیسے ہندوستان میں آج بھی آپ دیکھیں کشمیر اور انڈیا میں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریورٹ کریں، جی یہ سب تو ہندو تھے، ان کو آپ واپس لائیں. ٹھیک ہے. تو مختلف طرح کی فلاسفیز دی جاتی ہیں، مختلف طرح کے پروپیگنڈا ہوتے ہیں. اب اس کا ضروری ہے کہ انسان کا ایمان اور اعتقاد جو ہے وہ مضبوط رہے. ایک عالم تو اپنا ایمان اور اعتقاد علم سے، کتابوں سے، ہسٹری سے لے سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہے. تو اس کی روز و شب کی زندگی میں اس کے تعلق کو ایک تربیت کے ساتھ جو ہے جوڑا جاتا ہے. تو تصوف کا ایک وجہ جو اسلامی تصوف کی ہے یا اس کے جو بہت مثبت سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کا تعلق دین کے ساتھ، اس کی محبت حضور کے ساتھ، اس کی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے اس طرح سے قائم رکھا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو بڑی اچھی باتیں اس تصوف کے حوالے سے بیان کی. اس کی پازیٹیوٹی کو
بیان کیا، لیکن کیوں اس پہ لوگ پھر کرٹیسائز کرتے ہیں؟ دیکھیں تصوف کا مسئلہ دو جگہ پہ آتا ہے. ایک تو تصوف بعض کا نا ایک پیرلل ریلیجن بننے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے سب سے پہلے کہا کہ تصوف میں ایک چیز بہت عام ہے، اور یہ ہے کہ جو باطنی علم ہے وہ اور ہے اور ظاہری علم اور ہے. اس کی مثال قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعات سے لی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ حشر میں ہے کہ هو الذی عالم الغیب والشہادۃ، تو جو لا الہ الا هو الذی لا الہ الا، اس کا وہ جو آیت میں اس میں شہادت اور جو غیب کا دو عالم رکھے ہیں، اس کو ذرا گیا کہ شہادہ وہ ہے جو نظر آتا ہے، غیب وہ جو نظر نہیں آتا. تو ان کے خیال میں جو غیب کا علم ہے وہ معرفت سے، وجدان سے نصیب ہوتا ہے، اور وہ تربیت سے آتا ہے، وہ نظر سے آتا ہے. اچھا لیکن قرآن میں ہم غور کریں کہ جو لفظ علم ہے وہی استعمال ہوتا ہے. قرآن میں معرفت کا لفظ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہیں ایک کویسچن میرا سامنے آ گیا، یہ لفظ معرفت کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو سلسلہ ہے اس کا، یہ تصوف جو ہے اس کے 4 مقامات یا 4 اس کے طریقے ہیں. پہلا ہے شریعت، اس کے بعد طریقت ہے. شریعت ظاہری علوم ہے، طریقت باطنی علوم ہے. اس کے بعد ہے حقیقت تک پہنچنا. حقیقت کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے. اچھا یہ تصوف کے مقامات ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آخری معرفت. معرفت کیا ہے؟ کہ حقیقت کو پہچاننے کے بعد اس کا جان لینا اور اس سے رشتہ اپنا جوڑ لینا. تو معرفت وہ علم ہے جس سے خدا کا رشتہ اپنا تعلق کیا جاتا ہے. اچھا بالکل، پھر یہ بہت اچھی بات ہے. تصوف اس کے آگے جواب نہیں دیتا، کیونکہ اس کے آگے ہمیں شریعت بتاتی ہے ٹھیک ہے کرنا کیا ہے. اور اگر یہ یہاں تک ہو، آپ کے پھر نے بہت خوبصورت بات ایڈ کر دی ہے کہ اگر تو یہ جو ہے سب کچھ، یہ تخلیہ، خانقاہوں میں ذکر، یہ رات کو جاگنا، یہ صبح کی بیداری یا مراقبے، یہ سارا کچھ کر کے مقصد ہے کہ ہم اندر سے ایک مضبوط آدمی پیدا کریں جو معاشرے میں نکلے اور خدا کے احکام کو اپنے اوپر بھی نافذ کرے اور معاشرے پہ بھی کرے، جو کہ دین کے مقصد ہے، جو کہ شریعت کا مقصد ہے، جو کہ قرآن کا مقصد ہے. تب تو یہ ساری چیزیں ہیلپ فل ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے خدا سے صرف آشنائی حاصل کرنی ہے، تو اسلام کے ہاں جو ہے وہ اس کی وہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اس کا منزل یہ نہیں ہے. منزل ہے کہ اگر آپ خدا سے آشنائی کرنے کے بعد اس دنیا کو آئیں اور اس دنیا کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. تو یعنی تصوف کا مطلب سمپل ورڈ میں یہ کہہ لیں کہ سوسائٹی میں جو بے راہ روی ہے اس کو ختم کرنا، سوسائٹی کو ڈائریکشن صحیح دینا، پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آنا. نہیں، یہ دین کا مقصد ہے. تصوف جو ہے وہ خدا سے رشتہ ڈیولپ کرنا ہے اپنا. اچھا. خدا کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اور اپنے آپ میں سے پہچان کے خدا کو پہچاننا. اس میں محی الدین ابن عربی صاحب جو ہیں وہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ساری جو کائنات ہے یہ ایک بڑے قرآن کی طرح ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف لکھا ہوا قرآن ہے اور ایک تقسیم شکل ہے قرآن کی. ہر جو ہے مختلف چیزیں ہیں وہ آیات ہیں قرآن کی. چاند، ستارے، کہکشائیں، یہ سب اللہ کی آیات ہیں. اس کو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے اور مجسم شکل میں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کو جو ہے آپ نے جب اپنے نفس کے ایک بڑا انسان کی تصویر دیتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کے ایٹریبیوٹس و صفات ایک طرف تو پوری کائنات میں جو ہے وہ اس کی وہ سپریڈ کر گئے، اور دوسری طرح جب وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں. لہٰذا انسان اپنے آپ میں خدا کی صفات کا اجتماع ہے، اس کا ایٹریبیوٹس کی شکل کا. اب یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جب علامہ اقبال بھی اس بات کو کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اور حدیث ہے کہ من عرفا نفسہ ہو فقد ربا ربو ہو، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. اب وہ اس بات پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو پہچاننا یہ ہے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اس پہ ہم 2 طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ میرا ایک حصہ جو ہے وہ اس کائنات سے جڑا ہے. مثال کے طور پہ ذرات، میرے اندر ایلیمنٹ کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، آئرن ہے، زنک ہے، میگنیشیم. آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کی وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ آگ جب جلاتی ہے تو کیسا پتہ چلتا ہے. جب ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی چیز ٹھنڈی ہو تو آپ دور سے تڑپ کے کہتے ہیں اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو یہاں سے ہٹا لو برف کے اوپر سے، کیونکہ آپ اس احساس سے اس لیے واقف ہیں کہ آپ عناصر کے ساتھ ان چیزوں سے جڑے ہیں. دوسری طرف ہے ایک روح کا رشتہ. ہمیں اس رحم آتا ہے، ہمیں انسانوں پہ پیار آتا ہے، ہمیں محبت، ہمیں دکھ ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو
کہاں جوڑتی ہیں؟ یہ وہ صفات ہیں جو خدائی صفات اللہ پاک کے اندر تھوڑی تھوڑی اللہ پاک نے رکھی، تاکہ انسان کو پہچاننے میں، اور اللہ پاک جب بات کرے تو اس کے درمیان تعلق تو رہے۔ دیکھیں نا، اللہ پاک جب کہے گا کہ مجھے یہ بات پسند ہے، تو ہمیں پتہ ہوگا پسند کا مطلب کیا ہے، تو ہم اللہ کو سمجھیں گے۔ اگر اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو اس طرح سے میں کائنات کے دونوں حصوں میں جوڑا ہوا ہوں۔ تو تصوف اس کے ذریعے پہچان کے وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس کو گریسپ کر لیں گے، یا ابن عربی صاحب سمجھتے ہیں، تو پھر گویا کہ میں نے خدا کو پہچان لیا۔ اب وہ اس کے آگے وہ سمجھتے ہیں دس از دا فائنل سٹیج۔ جیسے میں نے کہا تھا ہندوازم میں موکشا کہتے ہیں، بدھازم میں نروان کہتے ہیں، اور وہ جو ہے سٹیج جس پہ جا کے پلیٹو جو ہے وہ بھی اس کو کہتا ہے کہ مجھے فائنل آپ نے اچیو کر لیا۔ تصوف آ کے یہاں سمجھ لیں کہ وہ انتہا ہے۔ بلکہ ایک صوفی کا بہت اچھا قول ہے جسے علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں نوٹ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جہاں گئے اور واپس آ گئے، وہ صرف وہی جا کے آ سکتے تھے۔ خدا کا اتنے قرب سے واپس آنا کسی اور کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد ملتے ہیں۔